فرمایا اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے. خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں. دیکھیں یہ باتیں کتنی سادہ، کتنی پیاری، کتنی روزمرہ کے تجربے کی باتیں ہیں، اور ایسی حقیقتیں ہیں جن کے جاگزیں ہونے، دل میں جگہ پکڑنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں. تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں یا بیویوں کے خاوند اور سب رشتہ دار، اور وہ جو رشتہ دار نہیں بھی ہیں، تمام انسان، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. یہ احساس ہے جو دل میں جاگزیں ہونا ضروری ہے، اور اس احساس کو اللہ کے خوف میں تبدیل کر دو. خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، یا اللہ کی عظمت کے نتیجے میں دیکھو کہ ان سب پر تمہاری کیا فضیلت ہے. جو کچھ تھوڑی سی برتری کسی کو کسی اور پر نصیب ہوئی ہے، سوائے اللہ کے فضل کے اور اس کی عظمت کے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو نصیب ہوتی. تو انسان اپنی خوبیوں سے ایک طرح سے تہی دست ہو جاتا ہے. انسان اپنی مملکتوں سے ایک طرح سے تہی دست ہو جاتا ہے. اس کی بڑائیاں، دنیا میں اچھے گھر میں پیدا ہونا یا اس کے کسی غریب کے گھر میں پیدا ہو جانا، یہ چیزیں اس کے دل میں، بنی نوع انسان میں تفریق نہیں کرتی، کیونکہ توحید تفریق ہونے نہیں دیتی. اور خدا کی عظمت کا یہ معنی ہے کہ جب اس کی عظمت دل پر راجدہانی شروع کر دے تو ہر دوسرا انسان اسی راجدہانی کے اندر ایک وجود دکھائی دیتا ہے، اور اس پر کسی برتری کے احساس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. برتری اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور انسان اسے خدا تعالیٰ کی رضا کے دائرے میں استعمال فرمائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں. لیکن جب برتری تکبر یا نخوت کا رنگ اختیار کر لے تو جس حد تک وہ تکبر اور نخوت کا رنگ اختیار کرتی ہے، اسی حد تک خدا کی عظمت اس سے اٹھ جاتی ہے. اس وقت تک اس کے دل پر وہ سایہ نہیں کرتی. یاد رکھو سب اللہ کے بندے ہیں، کسی پر ظلم نہ کرو. اب ظلم کرنے کا خیال یا وہمہ انسان کے دل میں اس وقت پیدا ہو سکتا ہے اگر عظمت نہ ہو، یعنی اللہ کی عظمت نہ ہو. اللہ سر پر کھڑا ہو اور اس کی عظمت جلوہ گر ہو تو ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کے کسی بندے پر کوئی انسان ظلم کا سوچے بھی. نہ تیزی کرو، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو. اب ظلم کے بعد جو تیزی ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے. ظلم اور تیزی ایک دوسرے سے اٹوٹ تعلق رکھتے ہیں. ظلم کا خیال اگر آ جائے اور انسان اس کو مٹا دے تو وہ ظلم نہیں ہے. لیکن ظلم کے ساتھ جب طبیعت کی تیزی داخل ہو جائے، ادھر غصہ آیا اور ادھر اس غصے کا کوئی بد نتیجہ کسی دوسرے انسان پر ظاہر کر دیا جائے، یہ تیزی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام الفاظ کے اختیار میں بہت باریک نظر رکھتے ہیں اور بڑے حلم کے ساتھ الفاظ کو ایک دوسرے کے بعد سجاتے ہیں. کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو. اب کسی عام آدمی کے دماغ میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا. اس صاحب عرفان وجود کا کلام ہے. اور اب آپ تیزی کو ظلموں کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو تمام دنیا میں فسادات کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا. ہر فساد، ہر ظلم تیزی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اگر انسان رک جائے اور فوری اثر نہ دکھائے اور اپنی تیزی کو کند کر دے، یعنی اپنے حلم کے ساتھ یا خدا خوفی کے ساتھ، تو دنیا فساد سے خالی ہو جائے گی. ساری دنیا میں تیزیاں ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں. نہ کسی کو حقارت سے دیکھو.
اگر اللہ کے بندے ہیں اور تم نے پہچان لیے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، تو جو بھی دین ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ اگر اس نے چھوٹا پیدا کیا تو تمہارا کوئی حق نہیں کہ ایسے بندے کو حقارت سے دیکھو، ایسے بندے کو رحم سے دیکھنا چاہیے، اور خدا کا خوف کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ظاہری بڑائی تمہیں ملی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تم اس حقیر، بظاہر حقیر بندے کی طرف منتقل کر دو۔ اگر آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو، ہاں دیکھو جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم نے بارہا دیکھا ہے۔ اچھے بڑے لوگوں میں، نیک جماعت کے اندر اگر کوئی گندی مچھلی مل جائے تو جیسے وہ سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ان لوگوں میں آہستہ آہستہ گندگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کو اپنی مجالس میں شریک کرتے ہیں، اس وقت تک وہ لازماً گندے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا گہرا فلسفہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو گند بکتا ہے یا گندی زندگی گزار رہا ہے، کوئی شخص جو اللہ کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہو اس کے قریب ہی نہیں جائے گا، کبھی اس کو اپنی مجالس میں نہیں بیٹھنے دے گا، کبھی اپنی مجالس میں اس کی دعوت نہیں کرے گا، کبھی دعوتوں میں شریک ہوگا تو اس کے قریب نہیں پھٹکے گا، کوشش کرے گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ وہ ایک طرف ہو جائے، اور اس کے باوجود اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں احتیاط ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ سانپ کو دیکھا بل میں گھستے ہوئے اور دور بھاگ گئے، بڑے متکبر ہو جو اس طرح سانپ بیچارے سے سلوک کر رہے ہو، احمق ہے جو اس کو تکبر سمجھتا ہے۔ ہلاکت سے بچنے کو اور ہلاکت سے بچنے کے انتظام کرنے کو تکبر نہیں کہا جاتا، یہ وہ احتیاطیں ہیں جو لازم ہیں، یہ وہ احتیاطیں ہیں جن کا قرآن کریم میں واضح ذکر موجود ہے کہ جب کوئی مجلس بیہودہ سرائی کر رہی ہو اور خدا اور خدا والوں کے متعلق تحقیر کے کلمات استعمال کر رہی ہو، تو اگر تم سچے ایمان والے ہو تو لازم ہے کہ فوراً اٹھ کر اس مجلس سے الگ ہو جاؤ، اس کو تکبر نہیں کہا جاتا۔ لیکن اگر وہ لوگ صاف ستھری باتیں کریں تو مستقل ان سے الگ نہیں ہونا۔ جب وہ اچھی باتیں کر رہے ہوں تو ان کی باتوں کو دیکھو، پھر بے شک ان سے تعلق رکھو، لیکن اگر دوبارہ پھر وہ ایسا عمل کریں تو پھر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے تمہارا فرض ہے کہ ان سے قطع تعلقی کر لو۔ یہ قرآنی مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ کسی کو حقارت سے مت دیکھو، اس کے باوجود جو گندے لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی کرو، کیونکہ وہ تمہیں بھی اور تمہاری ساری سوسائٹی کو گندہ کر دیں گے۔ بہت سے ایسے خاندانوں کی مثالیں ساری دنیا میں ملتی ہیں۔ ایک لڑکے یا لڑکی نے نظام جماعت کی بے حرمتی کی ہے اور گندی مجلس والے لوگ ہیں، اور مائیں یا باپ ان کو بلا کر پیار سے اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی باقی اولاد پر سخت ظلم کرنے والے ہیں۔ ان سے علیحدگی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان سے محبت کا رشتہ نہیں رہا، علیحدگی کی وجہ یہ ہے کہ جو اولاد گھر میں موجود ہے یا آپ خود لوگ میاں بیوی بھی اپنے نفس کا حق تو ادا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسے شخص سے محبت کا تعلق اس طرح رکھا جائے کہ اس کا زہر آپ کے اندر داخل ہو جائے۔ بعض لوگ کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں مگر بچ کر رہتے ہیں کہ ان کا زہر آپ کے اوپر نہ اگلا جائے، ان کے دانت آپ کو زخمی نہ کر دیں۔ بس یہاں یہ معاملہ ہے جو احتیاط کا معاملہ ہے، اور لوگ سمجھتے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان ایسے لوگوں کے اثر سے سارا خاندان گندہ ہو جاتا ہے۔
اور رفتہ رفتہ وہ جماعت سے کٹ کے الگ ہو جاتا ہے. کاٹا نہ بھی جائے تو خود کٹ جاتا ہے. ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہاں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، پاکستان میں جگہ جگہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور رفتہ رفتہ میں نے ہمیشہ ان خاندانوں کو زندگی کے سرچشمہ سے کٹ کر موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو شیطانی موت ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی روحانی زندگی نہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اقتباسات کو گہری نظر سے دیکھیں گے اور غور سے سنیں گے اور دل نشیں کریں گے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر نصیحت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی پیدا نہیں ہوا. ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں ہے. چند کلمات ایسے ہیں جیسے کیمیا گر ہو کوئی مٹی سے وہ سونا بنا دے. بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو غور سے دیکھیں، اور ان کلمات میں سب سے بڑی اہمیت تحریروں کو نہیں جتنی زبانی کلام کو ہے، جو نصیحت کے طور پر آپ نے کبھی مجلس میں کیا یا باہر کیا گیا. ان کو ملفوظات کے نام سے شائع کیا گیا ہے. اگر کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی گہری شخصیت کو پہچاننا ہو تو مناظرے والی تحریروں سے الگ ملفوظات کو دیکھیں، تو ملفوظات کی ایک ہی جلد ساری زندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے کافی ہے. بلکہ ملفوظات میں سے بعض سطریں ایسی ہیں جو ساری زندگی پر حاوی ہو سکتے ہیں. ایک انسان اس کو غور سے پڑھے اور ان کا گہری نظر سے اور محبت سے مطالعہ کرے. اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو سب کو گندا کر دیتا ہے. اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمہ سے نکلی ہے. بہت پیاری نصیحت، بہت ہی گہری. ہر انسان جانتا ہے کہ کس کس معاملے میں اس میں گرمی پائی جاتی ہے، اور وہ گرمی الگ الگ معاملات سے تعلق رکھتی ہے. بعض لوگوں کو کی جو گرمی ہے، اگر وہ غور کریں تو ان کو بتا دے گی کہ دنیا داری تھی، خدا کی محبت نہیں تھی. بس دنیا داری کی گرمی بعض دفعہ اپنی اولاد کی نصیحت کے صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے، اولاد پر سختی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے، مگر اس وقت جب وہ دنیا سے دور ہٹ رہے ہوں یا دنیا کی کمائی سے پیچھے ہٹ رہے ہوں. جن لوگوں کے دل میں اس وقت سختی پیدا ہوتی ہے وہ گرمی ہے. لیکن وہ اگر غور کر کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کی گرمی محض اللہ سے دوری کی وجہ سے تھی اور دنیا کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے تھی. بس فرمایا ٹھہرو اور غور کرو، اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمے سے نکلی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے چشمے سے نکلی ہے تو پھر یہ گرمی اور نمونے کی گرمی ہوگی، اور یہ گرمی آگ سے بچانے والی گرمی ہے، اور وہ دوسری گرمی آگ میں ڈالنے والی گرمی ہے. بس اس ایک فکرے پر ہی آپ غور کریں اور دل کو ہر ایسے موقع پر ٹٹولیں جب آپ کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. تو بسا اوقات آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اپنے نفس کے کچلے جانے سے غصہ آیا ہے. اولاد کو چھوڑ کر دوسرے معاملات کی بات اب میں کر رہا ہوں. کسی بات میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی کا تعلق لازماً اپنے نفس کے کچلے جانے سے ہوتا ہے، جو خدا کی نظر میں مغضوب گرمی ہے، جو خدا کو غضب دلانے والی گرمی ہے. اس کا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. بس اپنے دل کو ٹٹولو میں جو نصیحت ہے وہ ایسی عظیم نصیحت ہے کہ آپ اگر ٹٹولیں نہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا کہ دل کو ٹٹولنا ہوتا کیا ہے. جہاں گرمی پیدا ہو وہاں ٹٹولیں. اور بعض دفعہ راکھ کے نیچے چنگارے اور کوئلے دکھائی دیتے ہیں، بظاہر ایک راکھ میں چھپایا ہوا ہے ان کو، مگر اب جب ٹٹولیں گے تو پتہ چلے گا کہ اندر دراصل شیطانی گرمی تھی جو
ایک موقع پر سر اٹھا کر باہر نکلی ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ مقام بہت نازک ہے۔ یہ نازک لفظ پر جو بات ختم کی ہے یہ اپنی ذات میں ایک الگ اہمیت رکھتی ہے۔ تم سمجھتے ہو اگر کہ نہ بھی ٹٹولوں تو کیا فرق پڑتا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ فرمایا یہ مقام نازک ہے، اگر تم نے غفلت کی تو یہ غفلت تمہیں آگ کا ایندھن بنا سکتی ہے، اور ہر وہ بات جو نازک ہو اس تعلق میں جس میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ نازک سے مراد یہ ہے کریٹیکل، اسے انگریزی میں کہتے ہیں کریٹیکل، یعنی پاؤں رپٹا تو بعید نہیں کہ آپ جہنم میں جا پڑیں۔ تو اس لیے اس نصیحت کو پلے سے باندھ لو، اور ہر ایسے موقع پر جب کہ تمہاری روح تمہیں تیزی دکھاتی ہوئی محسوس ہو، غور کرو کہ یہ تیزی کہاں سے آئی ہے۔ عقل اس کے بغیر نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس صفت کے بغیر حقیقت میں انسان عقل حاصل کر سکتا ہے۔ ساری دنیا خدا سے دوری کے نتیجے میں بے عقل ہے، اور بظاہر بڑے بڑے عاقل موجود ہیں، بڑی بڑی عقل والی قومیں ہیں، لیکن جو فیصلے کے مواقع ہیں ان میں ہمیشہ وہ فیصلہ اپنے بظاہر اپنے حق میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر جہنم کی راہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مغربی قوموں کی ظاہری بڑائی سے ہرگز متاثر نہ ہو، ان کی اچھی چیزیں ضرور سیکھیں، لیکن آج ساری دنیا کی قیادت بدنصیبی سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو اپنے دل کی حرارت ٹٹول کر دیکھنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوتا، جن کا ہر اہم فیصلہ خدا کے تعلق سے عاری ہوا کرتا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہ فیصلہ آیا خدا کی رضا کو حاصل کرنے والا ہے یا خدا کے غضب کو حاصل کرنے والا ہے۔ یہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ عقل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے۔ کتنے ہیں جو اس مضمون کو جانتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں عقل دماغ کی تیزی سے پیدا ہوتی ہے، شوخی سے پیدا ہوتی ہے، لمبے علم اور لمبے تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے صاحب دماغ، بڑے بڑے تعلیم یافتہ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ خدا کی رضا سے الگ ہو کر اسے بے ضرورت سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، بس ان کی عقل کا روح کی صفائی سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ عقل سے آ رہی ہیں۔ فرمایا یاد رکھو کہ عقل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے، جس قدر انسان روح کی صفائی کرتا ہے اسی قدر عقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے، اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت عظیم الشان مضمون ہے۔ انسان جو روح کی صفائی کے نتیجے میں عقل حاصل کرتا ہے، اس عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خدا کی خاطر اس فیصلے کو رد کر دے جو بظاہر دنیا میں اس کے حق میں ہونا چاہیے، اور اس فیصلے کو خدا کی خاطر قبول کر لے جو ظاہر و باہر طور پر اس کے فوری مفاد کے خلاف ہے۔ اگر ایسا کرے اور واقعتاً خدا کی خاطر کرے تو محض یہ عقل نہیں ہے، بلکہ عقل آخری نتیجے کے لحاظ سے عقل ہے۔ عقل کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ کو خدا تعالیٰ ٹھوکر سے بچائے اور آپ کے مفاد کے لیے غیب سے انتظام کرے، جس کو یہ عقل حاصل ہو جائے کہ ہر فعل میں اور ہر فیصلے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور کسی فیصلے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو یہ یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن تمہاری ہر قربانی پر نظر رکھی جائے گی کہ عارضی دنیا گزر گئی تو تمہارا کوئی بھی نیک اقدام ضائع نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ
ایک اور خدا کا سلوک ہوتا ہے جو غیر معمولی طور پر خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہیں. ان کے متعلق حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر ان کی مدد کرتا ہے. یہ جو فرشتے ہیں جو سامنے کھڑا ہو کر ان کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی صاحب تجربہ کو پتہ ہے کہ ایک معاملے میں جب کوئی سہارا نہیں رہتا، اچانک ایک آدمی نمودار ہو جاتا ہے. ہوتا تو انسان ہے مگر وہ سامنے کھڑا ہو کے مدد کر رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ کیوں کر رہا ہے، کیا وجہ ہو گئی. اور یہ واقعات بکثرت احمدیوں کے تجربے میں ہے. یہ کوئی فضی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہوں اگر کہ فرشتہ واقعتاً متمثل ہو کر سامنے اترتا ہے تو یہ حقیقت آپ کے ایک خواب بنی رہے گی اور آپ کہیں گے ہم بھلا کہاں ایسی طاقت رکھتے ہیں، ہم میں کہاں ایسی ولایت اور بڑائی آ گئی کہ خدا کی خاطر کو فرشتہ اترے اور سامنے کھڑے ہو کر مدد کرے. لیکن میرے ساری زندگی کا تجربہ ہے اور ہزاروں احمدی ہیں جنہوں نے اپنے تجربوں سے مجھے مطلع کیا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ایک بات بالکل ناممکن دکھائی دیتی تھی، ایک آدمی ظاہر ہوا ہے اور وہ مدد کر رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کیوں مدد کر رہا ہے. وہ غیب سے آتا ہے اور ایسے آدمیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتہ رکھا ہے جس کو مدد کے لیے فرمان ملتا ہے، یعنی اس کو پتہ بھی نہیں کہ فرمان ہو رہا ہے لیکن مدد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ہر ایسا شخص جو ناممکن حالت میں کسی کو اپنی مدد کرتے ہوئے دیکھے اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ فرشتوں کی مدد اس طرح آیا کرتی ہے. مگر فاسقانہ زندگی والے کے دماغ میں روشنی نہیں آ سکتی. جو شخص بھی گندی زندگی بسر کرتا ہے، خدا سے دوری کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے دماغ کو روشن نہیں دیکھیں گے. تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو. چند الفاظ ہیں، کتنے بسری کس طرح دل پر حاوی ہو جاتے ہیں. تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو. صادق کے ساتھ رہو کہ تقوی کی حقیقت تم پر کھلے. یہ دوسرا پہلو جو ہے یہ بھی بہت ہی کارآمد اور روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہونے والا پہلو ہے. صحبت صالحین کا فلسفہ آپ نے بیان فرمایا. تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو. اگر خدا تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں بھی کچھ اپنی عادات میں ایسی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی کہ تم صادق کے ساتھ رہو. اور خدا تمہارے ساتھ ہو کی پہچان بیان فرما دی. کوئی انسان کہہ سکتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. کبھی مشکل میں عام آدمیوں کی بھی مدد ہو جایا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے. مشرکین کی بھی مدد فرما دیتا ہے. اس سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. جب خدا ساتھ ہو تو ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ پر خدا ساتھ ہوتا ہے. اور اس کی ظاہری پہچان دیکھیں کتنی پیاری بیان فرمائی. صادق کے ساتھ رہو. اگر تمہارے ساتھ خدا ہے، تمہیں وہم ہے یا خیال ہے یا یقین ہے، تو پھر تم بھی تو خدا کے ساتھ رہو. اور جو خدا کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر صدق کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. تباً تم ان کے ساتھ رہو گے. تو ایک بات کہ ایک نصیحت اور اس نصیحت کا جواب اور اس نصیحت کو پہچاننے کی علامتیں حضرت مسیح موعود ساتھ ساتھ بیان فرما رہے ہیں. ایک ہی عبارت ہے جو ساری زندگی پہ حاوی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ تیزی سے پڑھ جائیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ حضرت مسیح موعود کیا فرما گئے ہیں. اگر یقین ہو کہ حضرت مسیح موعود کا کوئی کلمہ بھی قرآن اور حدیث اور اپنے روحانی تجربے سے الگ نہیں ہے اور ہر فقرہ پہلے فقرے سے ایک تعلق رکھتا ہے، اگر یہ یقین نہ ہو تو آپ کو حضرت مسیح موعود کی عبارتوں کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی.
بس اب یہ دیکھیں تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو. اتنا اعلیٰ تقوی کا پھل ہے جو بیان فرمایا گیا، ہمارے سامنے رکھا گیا. ساتھ ہی صادق کے ساتھ رہو. اگر چاہتے ہو خدا تمہارے ساتھ ہو تو جو خدا کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ رہو، اور خدا جن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ رہو، کہ تقوی کی حقیقت تم پر کھلے. جب خدا کے سچے لوگوں کے سلوک کو قریب سے دیکھو گے تو وہ وقت ہے جب تقوی کی حقیقت تم پہ کھلے گی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جماعت کو نصیحت فرماتے رہے. وہ لوگ جو دور سے بیعت کا خط لکھ دیا کرتے تھے اور بظاہر مومنین میں داخل ہو جاتے تھے، اب فرماتے تھے کہ تمہارا فرض ہے کہ یہ آؤ اور میرے پاس کچھ عرصہ ٹھہرو. اتنا بڑا اتنا اصرار تھا اس بات پر کہ اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بوجھ کیسے اٹھاتے تھے. دور دراز سے یا قریب سے جس نے بھی بیعت کا لکھا اور حضرت مسیح السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس کی تربیت کی ضرورت ہے، تو آپ نے محض نصیحت کو کافی نہیں جانا بلکہ فرمایا آؤ اور میرے پاس رہو. اور اس پاس رہنے کے نتیجے میں آپ کو کامل یقین تھا اور اس کا عبارتوں میں کھلم کھلا اظہار کیا کہ ہو نہیں سکتا کہ تم میرے ساتھ رہو اور خدا کا میرے ساتھ ہونا تمہیں دکھائی نہ دے دے. تم لازماً اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ دیکھ لو گے. یہ وہ مرکزی نصیحت ہے جو دراصل صحبت صالحین سے تعلق رکھتی ہے، مگر جب انبیاء کی صحبت نصیب ہو جائے تو بڑی شان سے اس حقیقت کو آپ جلوہ گر دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعتاً خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یا خدا کے قریب ہونے کی خاطر خدا کے کسی پاک بندے کے قریب ہوئے تو اللہ آپ کو وہاں دکھائی دے گا. صبح شام ہر فعل میں خدا ان کے ساتھ دکھائی دے گا. چنانچہ بہت سے صحابہ نے اپنے تجربے کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کس طرح ہم پہلے دور سے ایمان لانے والے تھے، جب قریب آئے حضرت مسیح السلام کے ساتھ رہے تو اس ساتھ نے زندگی کی کیسی پایا پلٹ دی. بیان کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب ہم خدا کی فضلوں کی بارش حضرت مسیح السلام پر نہیں دیکھتے تھے. تو فرمایا خدا صادق کے ساتھ رہو کہ تقوی کی حقیقت تم پر کھلے اور تمہیں توفیق ملے. اس کے ساتھ ہی تقوی کی توفیق بھی ملتی ہے. جو اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کی نیکی کی توفیق بڑھ جایا کرتی ہے، اور جن کو انبیاء کی صحبت نصیب ہو جائے ان کی نیکی کی توفیق تو اس طرح چھلانگیں لگاتے ہی آگے بڑھتی ہے کہ صحابہ میں جنہوں نے بھی صحابہ کو دیکھا ہے ان کو وہ رنگ دکھائی دے جائیں گے. صحابہ اور غیر صحابہ بہت فرق ہے، اور جنہوں نے صحابہ کے رنگ اختیار کر لیے روحانی صحبت کے لحاظ سے ان میں اور عام انسانوں میں بہت بڑا فرق ہے. بس فرمایا یہ حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے، یہی ہمارا منشا ہے اور اسی کو ہم دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں. بس اس پاک تبدیلی کے ساتھ پاک لوگوں کے گروہ بنائیں اور نیک لوگ مل کر بیٹھیں، نیک لوگ مل کر ایک دوسرے میں خدا کے آثار تلاش کریں، لیکن ان دعا گو پارٹیوں کی طرح نہ ہو جائیں جو ربوہ میں بھی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی اور کئی اور جگہ بھی ملتی ہیں. کچھ لوگ بظاہر صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر وہ چند لوگوں کو بزرگ قرار دیتے ہیں، وہ ان کو بزرگ قرار دیتے ہیں، ان کا ایک جتھا سا بن جاتا ہے. وہ اکٹھے پھرتے ہیں، شہروں پہ بھی نکلتے ہیں اور شام کو بھی اکٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے دعائیں کرتے ہیں کہ دیکھ لو یہ نیکی ہے. یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کی حقیقت سے ناآشنائی ہے. نیکی سیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے سیکھیں
اور آپ کی سنت کو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات میں جو دکھایا ہے اس کو قریب سے دیکھیں۔ اگر وہ زمانہ یعنی آن حضرت کا زمانہ دور دکھائی دیتا ہے تو اس قریب کے زمانے میں مسیح موعود کو دیکھنے سے وہ بالکل قریب آ جائے گا، اور اس طرح آخرین کو اولین سے ملایا جائے گا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ طریق نہیں تھا کہ چند آدمیوں کی ٹولی بنائی ہوئی ہے، بدوں کو بلایا کرتے تھے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھیں اور آپ کی صحبت سے رنگ پکڑیں، اور بہت سے خام تھے جو اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے، اور جب قریب پہنچے تو پھر خام نہ رہے، ان کے اندر حیرت انگیز پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ آج بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحبت زندہ ہے۔ خدا کے بعض نیک بندوں میں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں جھونک دیا ہے، اور کوئی دکھاوا نہیں، کوئی اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہے، عام سادہ لو بندے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کو نیک سمجھتا ہے کہ نہیں، ان کو ایک دھن لگ گئی ہے کہ وہ خود نیک کام کریں اور دین کی خدمت جیسے بھی ہو سکے وہ بجا لائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا پھل ہے۔ بس ان لوگوں سے تعلق بڑھاؤ، اور اس طرح تعلق نہ بڑھاؤ کہ پارٹی بن کے الگ ہو جاؤ، بلکہ اس طرح تعلق بڑھاؤ کہ اس تعلق کا دائرہ کمزوروں پر بھی پھیلے اور وہ بھی آپ کی صحبت کے رنگ سے رنگین ہونے لگے۔ ہمیشہ فرماتے ہیں یہی ہمارا منشا ہے، اور اسی کو ہم دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔